اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیکشن آف حضرت عثمان ابن عفان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو کیوں خلیفہ سوم جو تھا وہ چنا گیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو آپ کو گھر لایا گیا، تو جب آپ کو کھجور کا پانی دیا گیا تو وہ بھی باہر آ گیا آنت سے، پھر دودھ پلایا گیا وہ بھی باہر آ گیا، تو آپ نے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ منتخب کیجیے آپ نے جانے سے پہلے۔ تو آپ نے کہا، آپ کے سامنے دو ماڈل تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر تو جانے سے پہلے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا گئے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ جو تھا وہ نامینیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ جو عشرہ مبشرہ کی کمیٹی تھی ان سے آپ کا جو تھا وہ چناؤ جو تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی خلافت کا بھی حساب دوں مرنے کے بعد، اور پھر جس کو میں خلیفہ بنا کے جاؤں میں اس کا بھی حساب کتاب دوں۔ میں اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرتا۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ پھر جب آپ کا عین مرنے کا وقت قریب آیا تو آپ نے مقداد بن اسود کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے جیسی کفن دفن مٹی میں مجھے دفن کر دو، تو 3 دن کے اندر جو ہے تم نے خلیفہ کا جو ہے وہ چناؤ کر لینا ہے، ورنہ ملک میں جو ہے خانہ جنگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور آپ نے 6 لوگوں کے نام دیے: حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 6 عشرہ مبشرہ تھے۔ ان کو ایک کمرے میں بند کر دینا اور ان کو 3 دن کے اندر انہیں حکم دینا کہ 3 دن کے اندر اپنا خلیفہ، ان 6 میں سے اپنا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کر لے۔ اور ایک ذمہ داری یہ لگائی کہ صہیب رومی کو کہ تم ان 3 دنوں میں جو ہے وہ نماز پڑھاؤ گے، اور ابو طلحہ انصاری کو حکم دیا کہ تم 50 نوجوان جو ہیں جہاں پہ یہ سلیکٹ ہو رہے ہوں گے وہاں پہ تم نے ان کی پہرا دینا ہے ان کا۔ اب 6 جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اس میں صرف عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ زیادہ بولنے والے تھے۔ وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ان کو بھی مشورے دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو بھی آپ مشورے دیا کرتے تھے، اور انہوں ہی نے پہلے خلیفۃ الرسول کہا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں اب ہم امیر المومنین کہا کریں گے آپ کو۔ تو انہوں نے 6 نے سب 6 خاموش تھے، اور سب جو تھے وہ خلیفہ بننے کے لیے جو تھے وہ امیدوار تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر تم میں سے ایک کو خلیفہ کی سیٹ نہیں ملتی تو وہ اپنے بعد کس کو نامینیٹ کرے گا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت علی کو کروں گا۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں عثمان کو کروں گا، اور سعد بن وقاص نے کہا میں اپنا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کو دوں گا۔ اب 3 سلیکٹ ہو گئے۔ اب تینوں میں سے پھر سعد بن عبد الرحمن نے کہا کہ اس حضرت علی سے پوچھا کہ اگر آپ کو سیٹ نہیں ملتی تو آپ اپنا ووٹ کسے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ حضرت عثمان کو دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اپنا ووٹ کسے دیں گے؟ انہوں نے کہا میں حضرت علی کو دوں گا۔ اب حضرت سعد بن جو تھے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلانہ حملے اور ان کی شہادت پر تمام کوفہ، بصرہ، مصر، تمام بڑے بڑے سپہ سالار گورنر جو تھے وہ سب مدینہ میں موجود تھے۔ اب سعد بن عبد الرحمن کو جب چیف کمشنر مقرر کیا، حضرت عثمان نے تو فوراً اجازت دے دی کہ ہاں تم سلیکٹ کر لو، ہم دونوں میں سے جسے کر سکتے ہو، لیکن حضرت علی نے وعدہ لیا کہ تم رشتہ داری کا پاس نہیں کرو گے اور القرآن اور حکم کے مطابق صحیح فیصلہ کرو گے۔ اب سعد عبد الرحمن بن خوف جو تھے وہ
تمام خلیفہ، گورنر جتنے جو سب موجود تھے، مدینہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، ان سب سے رائے لی، یہاں تک کہ آپ بھیس بدل کے بازاروں میں بھی گئے اور لوگوں سے پوچھا رائے قائم لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں حتمی فیصلہ نہ کر سکا کہ بنو ہاشم کے لوگ جو تھے وہ حضرت علی کو پسند کرتے تھے، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انتہائی شاندار تھا، فتوحات افریقہ ایران تک پہنچ چکے تھے، لیکن سختی اتنی تھی کہ مصر کے گورنر نے آپ کے بیٹے نے شراب پی، اسے کمرے میں بند ہو کے کوڑے لگائے، تو آپ نے مصر کے گورنر کو جا کے علل اعلان لوگوں کے درمیان کوڑے لگائے کہ تم نے میرا بیٹا سمجھ کے اس کو کمرے میں بند کر کے، یعنی قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ کے قانون کو تم نے توڑا۔ تو اس سختی سے لوگ جو تھے تھوڑا سا تنگ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ایسی گورنمنٹ آئے جو سافٹ ہو اور تھوڑا سا ہمیں یعنی سکون ہو۔ تو پھر آپ نے مسجد میں سب کو اکٹھا کیا گیا کہ خلافت کا جو ہے وہ میں اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو تھا کہا کہ حضرت عثمان جو تھے بہت دور بیٹھے ہوئے تھے، انہیں قریب بلایا اور ان کو اپنا خلیفہ جو تھا وہ خلیفہ ہونے کا جو تھا وہ چنا، اور پھر ان سے کہا کہ آپ کچھ بولیے، تو حضرت عثمان نے کہا نئی سواری پر سواری کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اور میں انشاءاللہ قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ تمام فیصلے جو ہے وہ کروں گا۔ لیکن وہ اتنے سافٹ اور رقیق القلب تھے کہ جو پہلا مقدمہ ان کے پاس آیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلانہ حملے کا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں مسجد میں شام کو گیا، میں نے دیکھا 3 آدمی ایک کونے میں بیٹھے خسر پسر کر رہے ہیں، مجھے دیکھا تو وہ ٹھٹک گئے، کھڑے ہوئے تو ان کے پاس سے ایک تلوار گری، 2 دھاری تلوار گری، اور جو انہوں نے چھپا رکھی تھی۔ میں واپس آ گیا، اسی صبح فجر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور وہ تلوار وہی تھی جو میں نے رات دیکھی تھی۔ میں نے یہ بات حضرت ابو عمر کے بیٹوں کو بتا دی، تو ایک بیٹے تو عبد الرحمن ابن عمر تھے جو مفسر قرآن تھے پہلے، دوسرا بیٹا عبید اللہ نے ان دونوں قاتلوں کو جو تھا قتل کر دیا، جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس نے خود ہی خودکشی کر لی تھی۔ اب جب ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا تو مقدمہ جو تھا حضرت عثمان کے پاس آیا۔ اب حضرت عثمان کو یعنی جو خلیفہ بنتا تھا اسے یہ تھا کہ جو کمیٹی 6 عشرہ مبشرہ کی بنی ہے ان سے رائے لے کے آپ نے بات کرنی ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایسے جو ہے قتل کر دیا ہے عمر کے بیٹوں نے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا قرآن اور سنت کے مطابق تو دونوں بیٹوں کو، عمر کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت علی سے کہ اے علی، آج باپ شہید ہوا، آج میں 2 بیٹے قتل کر دوں، گھر میں کوحرام مچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو صرف قرآن اور سنت کے مطابق بات کرتا ہوں، میں نے آپ کو بتا دی، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ لیکن آپ اتنے رقیق القلب اور اتنے نرم مزاج طبیعت کے تھے، آپ نے کہا علی، میں ان دونوں بیٹوں کو کی قتل کے قصاص کا بدلہ جو ہے وہ ودیت یعنی رقم دے کر آپ نے ان کا بدلہ جو تھا وہ ادا کر دیا، اپنی جیب سے دونوں قاتلوں کو ودیت یعنی رقم جو تھی وہ دے دی ودیت کی، اور اس طرح آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کو بچا لیا۔ یہ فرق تھا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 12 سال آپ نے انتہائی شاندار حکومت جو کی اور آخری دور میں جو تھا یہودی ابو نصر جو تھا ابن سبا، اس نے فتنہ کیا اور آپ کو شہید اور آپ کو انتہائی بے دردی اور برحمی سے حضرت عثمان کو جو تھا وہ شہید کیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔